محبت میں دھوکہ کھانے کے بعد سمجھدار انسان تو کامیاب بن جاتا ہے، لیکن بیوقوف مجنون بن جاتا ہے۔ لوگ آپ کے اندر ڈر پیدا کر کے آپ سے آپ کا مقصد چھین لیتے ہیں۔ غرور کا شکار آدمی عام طور پر غلط چیز پر ہی غرور کرتا ہے۔ کسی محفل میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تو اپنی بات میں نرمی پیدا کرو۔ غیبت کرنے والا انسان دوسروں کو نہیں، دراصل خود کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے۔ راستے کی پہچان نہ رکھنے والا مسافر بغیر پروں والے پرندے کی مانند ہوتا ہے۔ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دیں کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھ لیں۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ ان چالاک لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے دل کو پسند ہوں۔ تعلیم انسان کو بولنا سکھا دیتی ہے، لیکن یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو، کیا پتہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو۔ اس شخص کے لیے ساری دنیا کی معافی کافی نہیں جو اپنی پسندیدہ شخص سے اداس ہوا ہو۔ بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جس سے انسان خود ہی زخمی ہوتا ہے۔ کوئی چیز اس شخص کی مدد نہیں کر سکتی جسے اپنی منزل کا علم نہ ہو۔ اگر آپ کا اخلاق صرف آپ کے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ ہی اچھا ہے تو آپ صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کو جی نہیں پاتے۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ خود کو ہر اس انسان سے دور کر لو جو تمہیں تمہارے مقصد سے جدا کرتا ہے۔ محبت میں مبتلا شخص کو اگر جنگ میں بھیج دیا جائے تو وہ دشمن کو مارنے کے بجائے اسے پھول پیش کرے گا۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکے تو دوسروں کی ترقی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ اگر آپ بہت زیادہ علم اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو ایسا کام کرو جیسے آپ جاہل ہوں۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن علم سے زیادہ مقصد اہم ہے جس کے لیے علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ جذبات اور لوگوں میں نہیں بلکہ خیالات اور کاروبار میں سرمایہ کاری کریں۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ کسی کی رائے کو بغیر ثبوت کے تسلیم کر لینا بیوقوفی ہے۔ درست فیصلے اگر غلط موقعوں پر کیے جائیں تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ نافرمان بیٹی نافرمان بیوی ثابت ہوتی ہے۔ منافقت کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جڑ کو تبدیل کیے بغیر پھل نہیں بدل سکتے۔ ترقی کے بارے میں سوچیں، آپ کے کام میں بہتری خود ہی آ جائے گی۔ اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہے ہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں۔ عزت اور احترام اور پیار مانگنے سے نہیں، دینے سے ملتا ہے۔ خود کو سمجھنے کے باوجود بھی جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے وہ یقیناً نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک جیلی مسکراہٹ اپنے دکھ کی وضاحت کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔
جب جیت ناممکن ہو جائے تو آپ کی ہار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ والدین کا اپنے بچوں کے سامنے لڑنا انہیں حد سے زیادہ بدتمیز بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام اچھی طرح سے ہو تو وہ کام آپ خود کریں۔ تعریفیں تھوڑی کم کیجیے اور برے لوگوں کو یہ احساس ہونے دیں کہ وہ برے ہیں۔ لوگ آپ کو برباد کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ آپ سے لیتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت۔ وہ سورج بنے جو ہمیشہ کہیں نہ کہیں چمک ہی رہا ہوتا ہے۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو خوش ہو لیکن آپ کے غم میں آپ کا سہارا بنے۔ دشمن کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اسے اپنا دوست بنا لو۔ سچائی ہمیشہ لوگوں کے درمیان بحث سے ہی سامنے آتی ہے۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش کرتے ہیں، وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہو کہ زندگی بنانا بھول جائیں۔ پانی جیسے بنو جو ہر رکاوٹ کے باوجود اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ جو جتنا آگاہ ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ لالچ نے انسان کی روح کو زہریلا کر دیا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق کو راز رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی تعلق مت رکھنا۔ خوش مند ذہنوں کو بعض اوقات نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جس انسان کی زبان فضول بولنے کی عادی ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس کی عقل کو زنگ لگ چکا ہے۔ ہم دوسروں کو تلخ باتیں کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن اپنے اوپر تلخ بات سننا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جس کو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر اوقات ہم کسی ایسے انسان کو بے حس کہتے ہیں جو دراصل غمگین ہوتا ہے۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ کامیاب شخص پر حملہ کرنے کے بجائے اس سے زیادہ کامیاب بنو۔ حسد اور خواہش میں یہی فرق ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ انسان اتنا ہی زیادہ بیمار رہتا ہے جتنا وہ اپنی بیماری کو محسوس کرتا ہے۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ منافقت ہر رشتے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ سمجھدار رہنے کے لیے بے وقوف بنے رہو۔ تیار گھوڑا ہمیشہ دور تک سفر کرتا ہے۔ جس کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ تنہائی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ روح کی تکلیف کا علاج امید اور صبر میں ہے۔ جو لوگ آپ کی عزت کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں ان لوگوں کو پہچاننے کے 5 بہترین اصول۔ نمبر 1، یہ لوگ آپ کے سامنے اچھے بننے کی کوشش کریں گے لیکن پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں برا بولیں گے یا مذاق اڑائیں گے۔ نمبر 2، جب آپ کو واقعی مدد کی ضرورت ہو تو یہ لوگ تو غائب ہو جائیں گے یا بہانے بنائیں گے۔ ان کے عمل ان کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کے ساتھ عزت سے پیش آئیں گے اور کام نکلتے ہی بدل جائیں گے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص آپ کی کامیابیوں کو اہمیت نہیں دیتا یا انہیں نظر انداز کرتا ہے تو یہ واضح اشارہ ہے کہ ان کی عزت حقیقی نہیں ہے۔ نمبر 5، یہ لوگ بظاہر خوش دکھائی دیتے ہیں
لیکن ان کی باتوں میں حسد یا طنز چھپا ہوتا ہے جو ان کے دل کی اصلیت ظاہر کرتا ہے۔ تکبر خود کی براہ راست تعریف ہے، جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ ضرور ایک دن بلندی پر ہوتا ہے۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلاح اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ اپنے آپ کو پرکھے بغیر زندگی بسر کرنا بے معنی ہے۔ محبت سے بھی خالص جذبہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نفرت ہے۔ عقل مند کا مقصد خوشی کو حاصل کرنا نہیں بلکہ درد سے بچنا ہے۔ چہرہ زبان سے زیادہ اظہار کرتا ہے۔